والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم دل کو نرم کرنے والی احادیث کا مطالعہ کر رہے ہیں اور اس میں صحیح بخاری حدیث نمبر 6441 حدیث ہم پڑھ رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 4 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا کہ انسانوں کو خواہشات کی تڑپ، عورتوں، بال، بچوں، ڈھیروں سونے چاندی، نشان لگے ہوئے گھوڑوں اور چوپایوں کھیتوں میں محبوب بنا دی گئی ہے۔ یہ چند روزہ زندگانی کا سرمایہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے اللہ، ہم تو سوا اس کے کچھ طاقت ہی نہیں رکھتے کہ جس چیز سے تو نے ہمیں زینت بخشی ہے اس پر ہم طبعی طور پر خوش ہوں۔ اے اللہ، میں آپ سے دعا کرتا ہوں کہ اس مال کو تو حق جگہ پر خرچ کروانا۔ اس کے راوی حکیم بن حزام نے کہا، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا۔ میں نے پھر مانگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ میں نے پھر مانگا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر عطا فرمایا۔ پھر فرمایا کہ یہ مال سرسبز اور خوشگوار نظر آتا ہے، بس جو شخص اسے نیک نیتی سے لے کر اس میں برکت ہوتی ہے، اور جو لالچ کے ساتھ لیتا ہے تو اس کے مال میں برکت نہیں ہوتی، بلکہ وہ اس شخص جیسا ہو جاتا ہے جو کھاتا جاتا ہے لیکن اس کا پیٹ نہیں بھرتا، اور اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ تو ایکچولی اس میں یہی ہے کہ دنیا کی جو زینت کی آرائش کی چیزیں انسانوں کے لیے بنا دی گئی ہیں کہ ان کو بہت زیادہ اٹریکشن فیل ہوتی ہے، عورتوں، بال بچوں، نشان زدہ گھوڑوں، مینز آج کل سواری سے ہم اس کو ریلیٹ کر سکتے ہیں، اور انویسٹمنٹس، اور اس مطلب جو بھی آپ کا سرمایہ ہے، تو انسان کو بڑا پیار ہوتا ہے مال سے۔ تو جب یہ آیت اتری تو حضرت عمر نے جو دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ مال جو ہے یہ حق پہ خرچ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ اس کو تھوڑا سا نیچے کریے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو مال ہے یہ سرسبز اور خوشگوار نظر آتا ہے، بس جو شخص اسے نیک نیتی سے لے، مطلب آپ کو اپنے اگر مینز کا پتہ ہے تو آپ ڈیفینیٹلی ڈسٹریکٹ نہیں ہوں گے راستے سے، تو آپ اس کو صحیح خرچ کریں گے چاہے آپ کے پاس کچھ بھی ہو۔ اور آئی تھنک سو کہ اس میں مطلب اف آئی ایم ناٹ رانگ، مے بی ہو بھی سکتی ہوں رانگ، تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کا ریلیشن شپ اپنی اہل و عیال کے ساتھ بھی ہے تو وہ بھی آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی حدود کے اندر رہ کر اس کو کریں گے، نہ کہ بالکل ہی آؤٹ آف سین چلے جاتے ہیں، کیونکہ یہ بھی آئی تھنک سو اس میں آتا ہے مے بی۔ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ دینے والے بنیں اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو اس قابل بنایا ہے تو، کیونکہ اوپر کا ہاتھ نیچے کے ہاتھ سے بہتر ہے۔ نیکسٹ حدیث صحیح بخاری 6442۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہیں کون ہے جس سے اپنے مال سے زیادہ اپنے وارث کا مال پیارا ہو؟ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں سے کوئی ایسا نہیں جسے مال زیادہ پیارا نہ ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر اس کا مال وہ ہے جو اس نے موت سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ کیا، اور اس کے وارث کا مال وہ ہے جو وہ چھوڑ کر مرا۔
موسٹلی یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے وارثین کے لیے زیادہ چھوڑ کر جاتے ہیں سرمایہ، اور بخیل ہو جاتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے سے کہ کہیں کم نہ ہو جائے یا یہ وہ. تو اس کا پھر بھی آپ مزید اس کو ایکسپلین کر دیجیے گا، مے بی میں صحیح نہیں کر پا رہی. اور حدیث نمبر 6443، اور اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں فرمایا کہ جو شخص دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کا طالب ہے تو ہم اس کے تمام اعمال کا بدلہ اسی دنیا میں اس کو بھرپور دے دیتے ہیں، اور اس میں ان کے لیے کسی طرح کی کمی نہیں کی جاتی. یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے آخرت میں دوزخ کے سوا اور کچھ نہیں، اور جو کچھ انہوں نے اس دنیا کی زندگی میں کیا وہ آخرت کے حق میں بیکار ثابت ہوا، اور جو کچھ اپنے خیال میں وہ کرتے ہیں سب بیکار محض ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ ایک روز میں باہر نکلا تو دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تنہا چل رہے تھے اور آپ کے ساتھ کوئی بھی نہ تھا. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اس سے میں سمجھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے پسند نہیں فرمائیں گے کہ آپ کے ساتھ اس وقت کوئی رہے، اس لیے میں چاند کے سائے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنے لگا. اس کے بعد آپ مڑے تو مجھے دیکھا اور دریافت فرمایا کہ کون ہے. میں نے عرض کیا ابو ذر، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ابو ذر یہاں آؤ. بیان کیا کہ میں پھر تھوڑی دیر تک آپ کے ساتھ چلتا رہا. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ دنیا میں زیادہ مال و دولت جمع کیے ہوئے ہیں قیامت کے دن وہی خسارے میں ہوں گے، سوائے ان کے جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہو اور انہوں نے اسے دائیں بائیں آگے پیچھے خرچ کیا ہو اور اسے بھلے کاموں میں لگایا ہو. ابھی ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ پھر تھوڑی دیر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چلتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہاں بیٹھ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایک ہموار زمین پر بٹھا دیا جس کے چاروں طرف پتھر تھے، اور فرمایا کہ یہاں اس وقت تک بیٹھے رہو جب تک میں تمہارے پاس لوٹ آؤں. پھر آپ پتھریلی زمین کی طرف چلے گئے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے. آپ وہاں رہے اور دیر تک وہیں رہے. پھر میں نے آپ سے سنا آپ یہ کہتے ہوئے تشریف لا رہے تھے چاہے چوری ہو چاہے زنا ہو. ابو ذر کہتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو مجھے صبر نہ ہو سکا اور میں نے عرض کیا اے اللہ کے نبی، اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، اس پتھریلی زمین کے کنارے آپ کس سے باتیں کر رہے تھے؟ میں نے تو کسی دوسرے کو آپ سے بات کرتے نہیں دیکھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل علیہ السلام تھے. پتھریلی زمین ہرا کے کنارے وہ مجھ سے ملے اور کہا اپنی امت کو خوشخبری سنا دو کہ جو بھی اس حال میں مرے گا کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ ٹھہراتا ہو تو وہ جنت میں جائے گا. میں نے عرض کیا اے جبرائیل، خواہ اس نے چوری کی ہو زنا کیا ہو؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا ہاں، خواہ اس نے شراب ہی پی ہو. اور اس کے بعد ابو درداء سے روایت کی ہے کہ یہ حدیث جو ہے وہ منقطع ہے، اور لیکن اس کے بعد امام بخاری نے کہا کہ ابو درداء کی حدیث کو چھوڑ دو، وہ سند لینے کے لائق نہیں کیونکہ وہ منقطع ہے. امام بخاری رحم اللہ علیہ نے کہا کہ ابو ذر کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مرتے وقت آدمی لا الہ الا اللہ کہے اور توحید پر خاتمہ ہو تو وہ ایک نہ ایک دن جنت ضرور جائے گا، وہ کتنا ہی گنہگار ہو. بعض نسخوں میں یہ ہے، یعنی ابو ذر کی حدیث اس شخص کے بارے میں ہے جو گناہ سے توبہ کرے اور مرتے وقت لا الہ الا اللہ کہے. آپ کریکشن کر دیں اگر مطلب وہ کچھ ٹھیک ہے. ماشاء اللہ عز آج میں و بہت جل زیادہ تھی. آپ نے اللہ تعالیٰ آپ کو مزید برکتیں عطا فرمائے، اور ماشاء اللہ بہت زبردست انداز بیان تھا.
تو اس حدیث میں جس دیکھ لیتے ہیں کہ اس حدیث میں اس شخص کے بارے میں یعنی خوشخبری دی گئی ہے۔ سب سے پہلے تو مال و زر جمع کرنے والے کو سب سے برا کہا گیا ہے کہ جو مال دنیا جمع کرتے ہیں۔ تو فرمایا گیا کہ سوائے اس شخص کے جو کہ مال دنیا جس نے خرچ کیا اور وہ پھر آگے پیچھے اسے صبح و شام اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے۔ اور دوسرا اس میں اس شخص کے لیے خوشخبری ہے جو کہ توحید پہ مرے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ پر مرے، تو بھلے اس نے چوری یا زنا بھی کیا ہو، اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد ایک نہ ایک دن ضرور جنت میں جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان خوش قسمت لوگوں میں شامل فرمائے جنہیں وہ جنت میں جگہ عطا فرمائے گا۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اپنی تفسیر کو آگے کنٹینیو کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 226۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للذین یؤلون من نسائہم تربص اربعۃ اشہر فإن فاؤوا فإن اللہ غفور رحیم۔ للذین ان لوگوں کے لیے جو یؤلون قسم کھاتے ہیں، من نسائہم اپنی عورتوں سے، تربصوا انتظار کریں، اربعۃ 4 اشہر مہینے، فإن پھر اگر فاؤوا رجوع کر لیں، فإن تو بے شک اللہ غفور الرحیم بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ اپنے عورتوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم کھا بیٹھے ہیں ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ تو یہاں پہ ہم جو ہے قسم کے مسائل جو ہے پڑھ رہے تھے، پچھلی آیتوں میں بھی یہی تھا کہ انسان جو قسمیں کھا لیتا ہے، تو بتایا گیا تھا کہ قسمیں ایسی مت کھاؤ جو کہ ناحق کے لیے ہوں، بلکہ تقویٰ کے کاموں کے لیے کھاؤ۔ پھر یہ بتایا گیا کہ جو انسان یعنی بلا ارادہ قسم کھا لے اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتا، ہاں جو سچے دل سے کھاتا ہے تو اس پہ اللہ تعالیٰ پکڑ فرماتا ہے۔ پھر ہم نے کچھ کفارے پڑھے تھے، اگر قسم کھا لیں تو پھر اس کا کفارہ کیا ہے۔ ابھی اس میں یہاں پہ ایک اسپیسیفک مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے جسے ایلا کہتے ہیں، یعنی کچھ لوگ ہوتے تھے جو کہ قسم کھا لیتے تھے کہ قسم ہے کہ ہم کبھی اپنی عورتوں کے پاس نہ جائیں گے، یا قسم ہے کہ میں تم سے کبھی صحبت نہ کروں گا، اس طرح ناراضگی میں اپنی عورتوں کے معاملے میں وہ قسمیں کھا لیتے تھے۔ تو اس کے حوالے سے یہاں پہ احکام اترے ہیں، آئیے اس کی تفسیر پڑھتے ہیں۔ اصطلاحی شرع میں اس کو ایلا کہتے ہیں۔ میاں اور بیوی کے درمیان تعلقات ہمیشہ خوشگوار تو نہیں رہ سکتے، بگاڑ کے اسباب پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، لیکن ایسے بگاڑ کو خدا کی شریعت پسند نہیں کرتی کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ قانونی طور پر رشتہ ازواج میں تو بندھے رہیں مگر عملاً ایک دوسرے سے اس طرح الگ رہیں کہ گویا وہ میاں بیوی نہیں ہیں۔ اور ایسے بگاڑ کے لیے اللہ تعالیٰ نے 4 مہینے کی مدت مقرر کر دی ہے کہ یا تو اس دوران اپنے تعلقات درست کر لو، ورنہ ازدواج کا رشتہ منقطع کر دو، تاکہ دونوں ایک دوسرے سے آزاد ہو کر جس سے نباہ کر سکیں اس کے ساتھ نکاح کر لیں۔ تو ہوتا ایسے تھا کہ قسم کھا لیتے تھے اور پھر کئی سال وہ ایسے ہی رہتے تھے، یعنی محض ایک قانونی طور پہ ان کا رشتہ ہے کہ وہ میاں بیوی ہیں، ایکچوئل میں ان کا کوئی یعنی تعلق نہیں ہے۔ تو اس پہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایک اس آیت میں احکام بیان کیے ہیں کہ وہ ان کے لیے جو مدت ہے وہ 4 ماہ کی ہے۔ تو اس حوالے سے مزید کیا فرمایا جا رہا ہے؟ آیت میں چونکہ قسم کھا لینے کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں، اس لیے فقہ حنفیہ اور شافعیہ اور اس آیت کا منشا یہ سمجھا ہے کہ جہاں شوہر نے بیوی سے تعلق ظن و شو نہ رکھنے کی قسم کھائی ہو، صرف وہیں اس حکم کا اطلاق ہوگا۔ باقی رہا قسم کھائے بغیر تعلق منقطع کر لینا، تو یہ خواہ کتنی ہی طویل مدت کے لیے ہو، اس آیت کا حکم اس صورت پر چسپاں نہ ہوگا۔ مگر فقہ مالکیہ کی رائے یہ ہے کہ خواہ قسم کھائی گئی ہو یا نہ کھائی گئی ہو، دونوں صورتوں میں ترک تعلق کے لیے یہی 4 مہینے کی مدت ہے۔ ایک قول امام احمد کا بھی اسی کی تائید میں ہے۔ تو دونوں فقہ میں تھوڑا سا یعنی فرق ہے۔ اس آیت میں ہے کہ جو قسم کھا لیں تو اس صورت میں ہی یہ حکم ہوگا، اور امام مالکی میں ہے کہ قسم نہ کھائی ہو یا نہ کھائی ہو، اگر وہ ترک تعلق کرتا ہے بیوی سے تو 4 ماہ ہی زیادہ کر سکتا ہے۔ تو ایسا تو نہیں ہے، جو عموماً جو حنفی اور شافعیہ کے نزدیک ہے وہ زیادہ بہتر نظر آتا ہے کہ اگر کوئی قسم کھا لیتا ہے کہ میں کروں گا ہی نہیں، تو اس کے لیے 4 ماہ ہے کہ 4 ماہ کے اندر وہ رجوع کر لے دوبارہ سے اپنی قسم سے، اور پھر جو ہے وہ اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے تو ان کا تعلق ختم نہیں ہوگا، ادروائز ان کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حسن بصری کی رائے یہ ہے کہ یہ حکم صرف اس ترک تعلق کے لیے ہے جو بگاڑ کی وجہ سے ہو، رہا کسی مصلحت سے شوہر کا بیوی کے ساتھ جسمانی رابطہ منقطع کر دینا جبکہ تعلقات خوشگوار ہوں تو اس پر یہ حکم منطبق نہیں ہوتا۔ لیکن دوسرے فقہا کی رائے میں ہر وہ حلف جو میاں اور بیوی کے درمیان رابطہ جسمانی کو منقطع کر دے ایلا ہے اور اسے 4 مہینے سے زیادہ قائم نہ رہنا چاہیے، خواہ ناراضی سے ہو یا رضامندی سے ہو۔ تو حضرت علی اور حضرت ابن عباس وغیرہ کی یہ رائے ہے کہ یہ اگر بگاڑ کسی لڑائی جھگڑے کی وجہ سے انہوں نے آپس میں قسم کھا لی کہ ہم کبھی صحبت نہ کریں گے، میاں نے کھا لی یا عورت نے کھا لی، میاں ہی کھا سکتا ہے ظاہر ہے، تو اس صورت میں انہوں نے کیا فرمایا کہ 4 مہینے کی مدت ہے، اس کے اندر اندر وہ اپنی قسم سے رجوع کرے۔ تو بعض فقہا نے کہا کہ صرف لڑائی کی صورت میں نہیں ہے، ناراضی کی صورت میں نہیں ہے، اگر انہوں نے راضی ہوتے ہوئے بھی اس طرح کی قسم کھائی ہے، اپنی باہمی رضامندی سے بھی کھائی ہے، تو اس صورت میں بھی وہ درست نہیں ہے۔ آگے کیا فرمایا جا رہا ہے، اگر انہوں نے رجوع کر لیا تو اللہ معاف کرنے والا رحیم ہے۔ یعنی فقہا نے مطلب یہ لیا ہے کہ اگر وہ اس مدت کے اندر اندر اپنی قسمیں توڑ دیں اور پھر سے تعلق ظن و شو قائم کر لیں تو ان پر قسم توڑنے کا کفارہ نہیں ہے، اللہ ویسے ہی معاف کر دے گا، لیکن اکثر فقہا کی رائے یہ ہے کہ قسم توڑنے کا کفارہ دینا ہوگا۔ غفور رحیم کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کفارے سے تمہیں معاف کر دیا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تمہارے کفارے کو قبول کر لے گا اور ترک تعلق کے دوران جو زیادتی دونوں نے ایک دوسرے پر کی ہے اسے معاف کیا جائے گا۔ تو جو کفارہ تھا وہ ہم نے پچھلی کلاس میں ہی نہیں پڑھا تھا، وہ یہ تھا کہ آیت نمبر 224 میں تھا کہ کفارہ یہ ہوتا ہے قسم کا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلایا جائے، اگر کوئی اس کی استطاعت نہیں رکھتا تو کپڑے پہنائے، اس کی استطاعت نہیں رکھتا غلام کو آزاد کرے، اگر اس کی بھی استطاعت نہیں رکھتا تو 3 دن کے روزے رکھے۔ یہ قسم کا معاہدہ جو کفارہ ہے، آگے اس کی مزید ڈیٹیل سورہ مائدہ میں آئے گی۔ تو آج اس میں بتایا گیا کہ اپنی عورتوں کے معاملے میں جو قسم کھا لیں، ایلا کر لیں، ایلا کہنا اس کو، ایلا اس کو کہتے ہیں کہ قسم کھا لینا کہ کبھی عورتوں سے صحبت نہ کریں گے، تو اس میں بتایا گیا کہ 4 ماہ کے اندر اندر رجوع کر لیں تو ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف فرمائے گا، اور اس پہ یعنی کہ کوئی کفارہ نہیں ہوگا۔ اور بعض فقہا کی رائے ہے یہ ہے کہ وہ تعلق اپنا قائم کر لیں اور جو قسم اپنی توڑ دیں تو قسم توڑنے کا کفارہ بھی دیں، اور پھر جو ان کی غلطی ان سے خطا ہوئی تھی، جو انہیں اس طرح سے قسم نہیں کھانی چاہیے تھی، تو وہ اللہ معاف فرمائے گا۔ تو اس طرح سے اوپینینز جو ہے تھوڑا فرق علماء کے درمیان ہیں، لیکن جو مقبول اوپینین وہ زیادہ تر یہی ہے کہ انہوں نے قسم کھا لی ہے کسی ناراضگی کی وجہ سے تو 4 ماہ کے اندر اندر رجوع کریں اور اپنا قسم کا کفارہ دے دیں۔ آیت نمبر 227 وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ وَإِنْ اور اگر عزموا انہوں نے ارادہ کیا الطلاق طلاق کا، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ سمیع علیم خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ جانتا اور سنتا ہے۔ تو اب اس میں کیا ہے کہ اگر وہ رجوع نہیں کرتے 4 ماہ کے اندر اندر تو تب کیا ہوگا، یا اگر وہ الگ ہی ہونا چاہتے ہیں، کوئی ایسی ناراضی ہے کہ وہ اکٹھے ہونا ہی نہیں چاہتے، تو اس صورت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، اس کی تفسیر میں پڑھتے ہیں کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ حضرت عثمان ابن مسعود، زید بن ثابت وغیرہ ہم کے نزدیک رجوع کا موقع 4 ماہ کے اندر ہی ہے، یعنی یہ جو رجوع اس میں بتایا جا رہا ہے نا، جو پچھلی آیت میں تھا وہ 4 ماہ کے اندر اندر ہی ہے، 4 ماہ گزر گئے پھر تو ویسے ہی طلاق ہو جانی ہے۔ اس مدت کا گزر جانا خود اس بات کی دلیل ہے کہ شوہر نے طلاق کا عزم کر لیا ہے، اس لیے مدت گزرتے ہی طلاق خود بخود واقع ہو جائے گی اور وہ ایک طلاق بائن ہوگی، یعنی دوران عدت میں شوہر کو رجوع کا حق نہ ہوگا، البتہ اگر وہ دونوں چاہیں تو دوبارہ نکاح کر سکتے ہیں۔ حضرت عمر، علی ابن عباس اور ابن عمر سے بھی ایک قول اسی معنی میں منقول ہے اور فقہائے حنفیہ نے اسی رائے کو قبول کیا ہے۔ فقہ حنفی میں جو ہے وہ یہ ہے کہ 4 مہینے کے اندر اندر اگر رجوع کر لیتا ہے تو ٹھیک، ورنہ طلاق بائن ہو گئی ہے۔ تو طلاق بائن جو ہوتی ہے یہ وہ ہوتی ہے جس میں وہ رجوع نہیں کر سکتا، ورنہ جو طلاق رجعی ہوتی ہے، طلاق کی مختلف اقسام ہوتی ہیں، ہم آگے آئیں گی تو ڈیٹیل میں پڑھیں گے۔ طلاق رجعی وہ ہوتی ہے جس میں 3 قیس کے اندر اندر یعنی 3 ماہ کے اندر اندر شوہر رجوع کر سکتا ہے، اپنی بیوی سے دوبارہ راضی ہو سکتا ہے اور ان کی طلاق ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ ہمیں پتہ نا 3 طلاقوں تک ہوتا ہے، تو اگر ایک اس سے کیونکہ طلاق اگر پڑے رجعی ہوتی تو اس صورت میں تھا کہ رجوع کر سکتا ہے، لیکن اگر 4 ماہ کے اندر نہ کرے تو وہ کہہ رہے ہیں رجعی نہیں بلکہ طلاق بائن ہوگی۔ تو طلاق بائن وہ ہوتی ہے جس سے پکی ایک ہی بار میں طلاق ہو جاتی ہے، اب شوہر رجوع کا حق نہیں رکھتا، البتہ اکٹھے ہونا چاہیں تو دوبارہ سے نکاح کر سکتے ہیں۔
مزید فقہ میں کیا ہے اس حوالے سے، سعید بن مسیب، مکحول، زہری وغیرہ حضرات اس رائے سے یہاں تک تو متفق ہیں کہ 4 ماہ کی مدت گزرنے کے بعد خود بخود طلاق ہو جائے گی، مگر ان کے نزدیک وہ ایک طلاق رجعی ہوگی، یعنی دوران عدت میں شوہر رجوع لینے کا حق ہوگا، اور رجوع نہ کرے تو عدت گزر جانے کے بعد دونوں اگر چاہیں تو نکاح کر سکیں گے۔ تو جیسے کہ ہم نے بتایا کہ علماء میں ڈفرینس آف اوپینین ہے، اوپر ہم نے جو پڑھا وہ کہتے ہیں کہ 4 ماہ کے بعد طلاق بائن ہو گئی ہے، اب رجوع نہیں ہو سکتا، وہ جدا ہو جائیں۔ یہاں پہ کچھ مزید علماء بتائے جا رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ 4 ماہ کے بعد جو طلاق ہوگی وہ طلاق رجعی ہوگی۔ تو رجعی میں نے جیسے کہ بتایا کہ جس میں شوہر رجوع کر سکتا ہے 3 قیس کے اندر، تو وہ اگر رجوع کر لے تو وہ اکٹھے ہو جائیں گے دوبارہ سے۔ بخلاف اس کے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ابو درداء اور اکثر فقہائے مدینہ کی رائے یہ ہے کہ 4 مہینے کی مدت گزرنے کے بعد معاملہ عدالت میں پیش ہوگا اور حاکم عدالت شوہر کو حکم دے گا کہ یا تو اس عورت سے رجوع کرے یا طلاق دے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی اور ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کی تائید میں بھی ہے، اور امام مالک و شافعی نے اسی کو قبول کیا ہے۔ تو امام مالک و شافعی، جیسے کہ ہم نے پڑھا تھا کہ فقہ جو ہے وہ ڈفرینٹ اماموں سے ثابت ہے، جیسا کہ اوپر ہم نے جو پڑھا فقہ حنفی نے کس قول کو قبول کیا، وہ تھوڑا سا اسٹرکٹ کنڈیشن کے ساتھ ہے کہ طلاق بائن ہو جائے گی، اب اکٹھے نہیں ہو سکتے بصورت اس کے کہ دوبارہ سے حلالہ کی صورت میں کسی صورت سے وہ دوبارہ سے نکاح کریں۔ البتہ امام مالک و شافعی کا جو قول ہے وہ اس سے تھوڑا سا آسان ہے، تھوڑا سا بہتر ہے۔ وہ یہ ہے کہ وہ معاملہ اب 4 ماہ کے بعد اب وہ اکٹھے نہیں ہوں گے، عدالت میں جائے گا، عدالت شوہر کو حکم دے گی، حاکم جو ہے وہ حکم دے گا کہ یا تو اس سے رجوع کرو یا اس کو طلاق دے دو، اب اس کو اس طرح سے لٹکائے مت رکھو، اور امام مالک و شافعی نے اسی قول کو قبول کیا۔ آگے فرمایا جا رہا ہے طلاق کی ٹھان لی ہو تو جانے رہیں کہ اللہ سب کچھ جاننے والا ہے، یعنی اگر تم نے بیوی کو ناروا بات پر چھوڑا ہے تو اللہ سے بے خوف نہ رہو، وہ تمہاری زیادتی سے ناواقف نہیں ہے، یعنی اگر تم نے محض زیادتی کرنے کے لیے اس کو چھوڑ دیا ہے کہ بس اس کو لٹکائے رکھوں میں، نہ یہ کسی اور سے نکاح کر سکتی ہے، نہ میرا خود اس سے تعلق ہے، تو فرمایا کہ اللہ جو ہے تمہاری زیادتی سے ناواقف نہیں ہے، وہ جانتا ہے تم زیادتی کر رہے ہو، وہ تمہیں اس پہ پکڑ فرمائے گا۔ آیت نمبر 228، وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ 3 قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِن كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ والمطلقات، اور طلاق یافتہ عورتیں، یتربصن انتظار کریں، بانفسہن اپنے تئیں، 3 قروء مدت خیز کی، ولا یحل اور جائز نہیں، لہن ان کے لیے، ان یکتمن کہ وہ چھپائیں، ما خلق اللہ جو پیدا کیا ہے اللہ نے، فی ارحامہن ان کے رحم میں، ان کن یؤمن اگر وہ ایمان رکھتی ہیں، باللہ والیوم الآخر اللہ پر اور یوم آخرت پر، وبعولتہن اور خاوند ان کے حق کو زیادہ حقدار ہیں، بردہن واپسی ان کی، فی ذالک اس میں، ان ارادو اگر وہ چاہیں، اصلاحاً بہتری، ولہن عورتوں کے لیے، مثل جیسا کہ، الذی علیہن جو عورتوں پر فرض ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، وللرجال اور مردوں کے لیے، علیہن ان پر، درجہ ایک درجہ، واللہ اور اللہ، عزیز حکیم غالب ہے، حکمت والا ہے۔ جن عورتوں کو طلاق دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ ایام ماہواری آنے تک اپنے آپ کو روکے رکھیں، ان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ خلق فرمایا ہو اسے چھپائیں، انہیں ہرگز ایسا نہ چاہیے، اگر وہ اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتی ہیں، ان کے شوہر تعلقات درست کر لینے پر آمادہ ہوں، تو وہ اس عدت کے دوران میں انہیں پھر اپنی زوجیت میں واپس لینے کے حقدار ہیں۔ عورتوں کے لیے بھی معروف طریقے پر ویسے ہی حقوق ہیں جیسے مردوں کے حقوق ان پر ہیں، البتہ مردوں کو ان پر ایک درجہ حاصل ہے،
اور اللہ غالب اقتدار رکھنے والا حکیم و دانا موجود ہے۔ اب اس میں طلاق کے احکام آ گئے ہیں، جیسا کہ ہم نے پہلے تھوڑا سا پڑھ لیا تھا کہ 3 حیض تک جو ہے وہ اگر کوئی کسی کو طلاق دے دے تو اس کو 3 حیض تک جو ہے رجوع کر سکتا ہے۔ اور اس میں مزید کے احکام عورتوں کے لیے کیا بیان کیے جا رہے ہیں، اس کی تفصیل پڑھتے ہیں۔ اس آیت کے حکم میں فقہا کے درمیان اختلاف ہے۔ ایک جماعت کے نزدیک جب تک عورت تیسرے حیض سے فارغ ہو کر نہا نہ لے اس وقت تک طلاق بائن نہ ہوگی اور شوہر کو رجوع کا حق باقی رہے گا۔ حضرات ابو بکر، عمر، علی ابن عباس، ابو موسیٰ اشعری، ابن مسعود اور بڑے بڑے صحابہ کی رائے یہی ہے اور فقہائے حنفیہ نے اسی کو قبول کیا ہے۔ بخلاف اس کے دوسری جماعت کہتی ہے کہ عورت کو تیسری بار حیض آتے ہی شوہر کا حق رجوع ساقط ہو جائے گا۔ یہ رائے حضرت عائشہ ابن عمر، زید بن ثابت کی ہے۔ فقہائے شافعیہ اور مالکیہ نے اسی کو اختیار کیا ہے، مگر واضح ہے کہ یہ حکم صرف اسی صورت سے متعلق ہے جس میں شوہر نے عورت کو 1 یا 2 طلاقیں دی ہوں۔ 3 طلاقیں دینے کی صورت میں شوہر کو حق رجوع نہیں ہے۔ تو اس میں جو ہے اختلاف ہے، یعنی کہ زیادہ تر جو فقہ حنفی کے بھی نزدیک اور بعض کافی سارے یہاں بتا دیے گئے ابن عباس وغیرہ، حضرت ابوبکر، حضرت عمر کے نزدیک کیا ہے کہ 3 حیض کے اندر جو مدت ہے، یعنی عورت کو 3 حیض آنا، اس مدت کے دوران اگر وہ رجوع کر لے شوہر اس سے، اور اس میں دیکھیے کہ کیا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اپنے آپ کو روکے رہیں 3 حیض تک، یعنی کہ اب کیا ہوتا ہے کہ جو اسلام میں جو افضل طریقہ ہے طلاق دینے کا وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر شوہر نے 1 طلاق دی ہے تو وہ اسی گھر میں رہے گی، وہ اس سے جدا ہوگی لیکن اسی گھر میں رہے گی 3 حیض تک۔ اس دوران اگر شوہر چاہے تو وہ رجوع کر سکتا ہے 3 حیض کے اندر، ورنہ دوسری طلاق پڑ جائے گی تب بھی جو ہے اس کو حق حاصل ہوگا کہ وہ 3 حیض کے اندر رجوع کر سکتا ہے۔ البتہ تیسری بار اگر دی تو طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس میں اسلام نے ایسا پیارا جو قانون دیا، اگر اس کے مطابق کوئی عمل کرے تو کبھی طلاقیں واقع ہی نہیں ہوں گی، یعنی اگر کوئی 3 ماہ کے اندر وہ اسی گھر میں رہے، بیوی اس کے سامنے ہے، تو اللہ تعالیٰ نے یعنی ایسا میاں بیوی کا رشتہ رکھا ہے کہ اس کی وجہ سے ہی یعنی 3 حیض کے جو عرصہ ہے اس دوران ہی اللہ تعالیٰ ان میں پھر سے محبت پیدا فرما دے گا، جو بھی ان کے اختلافات ہیں وہ دور فرما دے گا، وہ جو بھی مصلحتیں ہیں یعنی اس کے تحت اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو ان کا جو بھی آپس میں جو چیز ان میں ناراضگی کا باعث بن رہی تھی، ہو سکتا ہے اس میں ان کو کوئی اور راہ مل جائے، کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ وہ پھر سے ان کا رشتہ قائم ہو جائے۔ تو اگر اس اصول کے مطابق لوگ طلاق دیں تو یہ اس صورت میں ہے۔ البتہ اگر کوئی دھکے مار کے گھر سے نکال دے تو اس صورت میں تو ظاہر معاشرے میں مزید بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور جیسا کہ ہوتا ہے ہمارے ہاں۔ اور پھر اس میں بھی یہ بتایا گیا کہ اگر عورت کے رحم میں کچھ ہے تو وہ اسے چھپائے مت۔ آپ دیکھیے کہ اگر عورت کے رحم میں بچہ ہے تو طلاق شوہر نے دے دی ہے، 1 طلاق دے دی ہے، تو اگر اس کو ہو سکتا ہے پتہ چلے اس حوالے سے کہ وہ باپ بننے والا ہے تو اللہ اسی سے اس کے دل میں نرمی پیدا فرما دے کہ ان کے بیچ میں طلاق واقع نہ ہو۔ تو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے اسی لیے رکھی ہیں کہ وہ تاکہ یہ جو رشتہ ہے یعنی اس میں یعنی طلاق، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسندیدہ جائز اعمالوں میں سے سب سے ناپسندیدہ اللہ کے نزدیک طلاق ہے، تو اس لیے ایسے ہی احکام عطا فرمائے ہیں کہ جس سے کبھی طلاق کی صورت بنے گی ہی نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے اسی لیے دیا ہے کہ وہ اگر تعلقات درست کر لیتے ہیں اس عدت کے دوران تو پھر وہ اسے واپس اپنی زوجیت میں لے سکتے ہیں۔ تھوڑا سا جو اختلاف رائے تھا وہ ہم نے اس میں پڑھ لیا ہے کہ فقہ حنفی کے نزدیک تھوڑا فرق ہے اور فقہ شافعی اور مالکی کے نزدیک تھوڑا فرق ہے کہ بعض کے نزدیک یہ ہے کہ وہ 3 اگر حیض گزر گئے تو اب جو رجوع کا حق ہے وہ ساقط ہو جائے گا، وہ رجوع نہیں کر سکتا۔ آگے پھر مزید احکام طلاق کے حوالے سے آ رہے ہیں کہ کتنی بار وہ رجوع کر سکتا ہے، کیا بار بار طلاق دے کے بار بار رجوع کرتا رہے۔ کہیں ایسے واقعات ہو گئے تھے کہ صحابی نے کسی کو طلاق دی اور پھر رجوع کر لیا، پھر طلاق دی، پھر رجوع کر لیا، اس طرح سے وہ ان کی یعنی ایک طرح سے زندگی کو یعنی باندھے ہوئے گزری جا رہی تھی، تو اس لیے اسلام نے وہ مقرر کر دیا کہ رجوع کرنا 2 بار تک ہے۔ تو یہ احکام آگے آئیں گے انشاءاللہ عز و جل، کل کی کلاس میں ہم نے پڑھیں گے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ آج ہم نے جو کچھ ہم نے سنا، تفسیر میں جو کچھ سنا، ان مسائل کو ہمیں یاد رکھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ہم نے حدیث مبارکہ میں سنا، اللہ پاک ہمیں ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مال دنیا کی محبت کو ہمارے دلوں سے نکال دے، ہمیں آخرت کی فکر کرنے اور آخرت کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔